کیا پولیس اپنی مرضی سے کسی کے بھی خلاف تفتیش شروع کر سکتی ہے؟ کیا ایسا کسی کیس کو تھانے کی حد تک ہی دبا سکتا ہے؟ اور اگر پولیس جان بوجھ کر تفتیش نہ کرے تو جج یا مجسٹریٹ کے پاس کیا پاور ہوتی ہے؟ سوچئے، تھانے میں FIR تو درج ہوگی، لیکن اس کے بعد پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے، جائے وقوع یعنی یہاں جس جگہ جرم ہوا ہے وہاں پر جائے ہی نہ اور مجرم آرام سے گھومتا رہے، تو کیا ایسی FIR کا کوئی فائدہ ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ انصاف کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ FIR کے بعد پولیس نے تفتیش کتنی ایمانداری اور تیزی سے کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قانون نے پولیس افسر کو تفتیش کرنے کے لیے کیا اختیارات دیے اور ان پر کیا ذمہ داریاں ڈالی۔ السلام علیکم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ FIR کیسے درج ہوتی ہے، لیکن اصل کھیل FIR کے بعد شروع ہوتا ہے، جسے قانون کی زبان میں پولیس انویسٹیگیشن یا تفتیش کہتے ہیں۔ کیا پولیس اپنی مرضی سے کسی کے بھی خلاف تفتیش شروع کر سکتی ہے؟ کیا SHO کسی کیس کو تھانے کی حد تک ہی دبا سکتا ہے؟ اور اگر جان بوجھ کر پولیس یہ تفتیش نہ کرے تو جج یا مجسٹریٹ کے پاس کیا پاور ہوتی ہیں؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کے اہم ترین سیکشن 156, 157, 158 اور 159 کو بالکل سادہ اور عام زبان میں سمجھیں گے۔ ایک باخبر شہری بننے کے لیے یہ قانونی معلومات آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہماری CRPC سیریز کی اس اگلی ویڈیو میں ہم بالکل لائن وائز آگے بڑھیں گے۔ ہم آج تفتیش کے آغاز سے جڑے 4 اہم قوانین یعنی سیکشن 156, 157, 158 اور 159 اتنے آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ ایک عام شہری بھی اپنے حقوق پہچان لے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکشن 156 کے۔ یہ قانون پولیس کو طاقت دیتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جب بھی تھانے کے انچارج یعنی SHO کو کسی کاگنیزیبل آفینس یعنی قابل دست در اندازی یعنی سنگین جرائم جیسے چوری، ڈکیتی، قتل کی اطلاع ملتی ہے تو وہ عدالت یا مجسٹریٹ کے آرڈر کا انتظار کیے بغیر فوراً تفتیش شروع کرنے کا مجاز ہے۔ اسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس سیکشن کا سب سے اہم پوائنٹ جو ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر پولیس نے کسی کیس کی تفتیش کر لی تو بعد میں کوئی بھی شخص عدالت میں جا کر یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ فلاں پولیس افسر کو تو اس کیس کی تفتیش کا اختیار ہی نہیں تھا۔ قانون پولیس کی تفتیش کو تحفظ دیتا ہے تاکہ مجرم اس تکنیکی بنیاد پر نہ بچ سکے۔ سیکشن 157 یعنی پروسیجر آف انویسٹیگیشن۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تفتیش شروع کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں دیتا ہے سیکشن 157۔ اس قانون کے تحت پولیس کے لیے 2 کام کرنا لازمی ہے۔ پہلا کام، جیسے ہی جرم کی اطلاع ملے پولیس فوری طور پر اس کی رپورٹ علاقے کے مجسٹریٹ کو بھیجے گی تاکہ جج صاحب کو پتا ہو کہ تھانے میں کیا کیس آیا ہے۔ اور دوسرا کام، تفتیشی افسر خود یا اپنے کسی متحد کو فوراً جائے وقوع یعنی کرائم سین پر بھیجے گا تاکہ وہاں سے ثبوت اکٹھے کیے جائیں اور ملزم کو گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ اگر SHO کو لگے کہ کیس بہت معمولی نوعیت کا ہے یا شکایت میں وزن نہیں ہے تو سیکشن 157 پولیس کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ تفتیش کرنے سے انکار کر دے۔ مگر یاد رکھیں، پولیس اپنی مرضی سے کیس دبا نہیں سکتی۔ اگر وہ تفتیش سے انکار کرے گی تو وہ اس کی ٹھوس وجہ اپنی ڈائری میں لکھے گی اور جس بندے نے شکایت کی تھی اسے بھی فوراً مطالعہ کرے گی کہ ہم آپ کی کیس پر تفتیش نہیں کر رہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 158 پر۔ یہ قانون تھانے کی پولیس پر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ قانون جانتا ہے کہ تھانے کی سطح پر گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے سیکشن 158 کہتا ہے کہ جو رپورٹ پولیس سیکشن 157 کے تحت مجسٹریٹ کو بھیجتی ہے وہ براہ راست جج کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ وہ پہلے پولیس کے اعلی افسران جیسے SP یا DSP یا DPO کے پاس جمع ہوگی۔ وہ اعلی افسران
इस रिपोर्ट को देखेगा, इस पर अपनी हदायत या नोट लिखेगा और फिर वो रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराई जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि सीनियर अफसरान को अपने मतहत थानेदारों की कारकर्दगी का पता रहे और तफ्तीश में कोई हेरा फेरी ना हो सके। अब आखिर में बात करते हैं सबसे अहम कानून की, जो गरीब और मजलूम शहरियों का सबसे बड़ा सहारा है, यानी सेक्शन 159। फर्ज करें सेक्शन 157 के तहत पुलिस ने जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी कि जुर्म मामूली है, हम तफ्तीश नहीं कर रहे और केस बंद करने की कोशिश की। अब यहाँ पर कानून जज यानी मजिस्ट्रेट को एक जबरदस्त पावर देता है कि सेक्शन 159 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकता है। जज साहब पुलिस को हुक्म दे सकते हैं कि तुम्हारा इनकार गलत है, इस केस की फौरी तफ्तीश करो, या फिर जज साहब खुद इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं, या अपने किसी मतहत मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि वो जाके खुद इस सच्चाई का पता लगाए। यानी अगर पुलिस इंसाफ का रास्ता रोकेगी तो अदालत सेक्शन 159 के तहत पुलिस का रास्ता रोक देगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एफआईआर के बाद तफ्तीश का आगाज कैसे होता है। सेक्शन 156 से लेकर 159 तक का ये पूरा सफर हमें बताता है कि कानून ने जहां पुलिस को अख्तियारात दिए हैं, वहीं अदालत को इन पर निगरान भी बनाया। हमारी अगली वीडियो इससे भी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 160 और 161 पर, यानी पुलिस तफ्तीश के दौरान गवाहों को थाने कैसे बुलाती है और इनके बयानात की कानूनी हैसियत क्या है। अगर आपको कानून सेक्शन वाइज समझने की ये कोशिश अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने कानूनी हकूक का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।